अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। आजकल पिछले 2-4 रोज़ से पीटीआई के हवाले से जो ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, उस हवाले से बड़ी बाज़गश्त हो रही है। पीडीएम जमातें जो है बड़ा प्रेशर डाल रही हैं इलेक्शन कमीशन पर कि आप लोगों ने पिछले महीने का फैसला महफूज कर लिया, वे आप इस फैसले को क्यों नहीं सुना रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर आप लोगों ने ये फैसला नहीं सुनाया तो हम तो इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर बैठ जाएंगे, हम तो धरना दे देंगे। अब ममनुआ फंडिंग केस में बड़ी श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप में से 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ममनुआ फंडिंग केस है क्या। तो इस वीलॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ममनुआ फंडिंग कहते किसको हैं, इसका मतलब क्या है। पार्टी जो सियासी जमातें हैं उसके लिए ये जो फंडिंग है किस हवाले से ममनुआ करार दी गई है, तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ममनुआ फंडिंग जो है होती है, किसी भी सियासी जमात को बिला वास्ता या बिलवास्ता हासिल होने वाले फंड जो किसी गैर मुल्की कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी, कोई गैर मुल्की शख्स, कोई गैर मुल्की इदारा, इस तरह के ज़राए से अगर किसी पार्टी को पैसे फंड्स मिले हों तो इसको कहते हैं ममनुआ फंडिंग। अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, एक्ट 2017, इसका सेक्शन है 2004, इसका सब सेक्शन है आगे से 4। उसके तहत अगर ये साबित हो जाता है कि किसी सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से अपनी पार्टी को चलाने के लिए फंड्स लिए हैं किसी गैर मुल्की शख्स से, किसी मल्टी कंपनी से, और अगर ये साबित हो जाता है तो उस जो पार्टी है उस पर पाबंदी भी लग सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो उन तमाम फंड्स को जब्त कर सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। अब इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ कि अगर कोई बाहर की कोई कंपनी है, कोई गैर मुल्की शख्स है, किसी गैर मुल्की तरीके से अगर कोई किसी इदारे से फंडिंग, अगर कोई सियासी जमात अपने मामलात को चलाने के लिए ले लेती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनाब, इससे फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के कानून में नहीं है कि आप किसी गैर मुल्की इदारे से, किसी कंपनी से फंडिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये अमेरिका, बरतानिया और बहुत से ममालिक में गैर मुल्की फंडिंग ममनुआ है। ममनुआ ज़राए से फंडिंग आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ये अमेरिका का कानून भी ये कहता है, बरतानिया का कानून भी ये कहता है और पाकिस्तान का कानून भी ये कहता है। मसलन अगर मैं आपको समझाती हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर कोई गैर मुल्की इदारा, कंपनी अगर किसी भी जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग को उनकी मामलात चलाने के लिए फंडिंग करता है, पैसे देता है, करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है उनकी सियासी जमात के लिए, तो ये 100% मुमकिन है कि वो इदारा, गैर मुल्की कंपनी, वो शख्स उस सियासी जमात में उसको अपने एजेंडे के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, अपना एजेंडा उस पर लागू करेंगे। कल को अगर जिस सियासी जमात को वो इदारा फंडिंग कर रहा है वो हुकूमत में आ जाती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो उस इदारे के मुताबिक बनाई जाएंगी, उनका एजेंडा लागू किया जाएगा। ज़ाहिर है आप किसी से पैसे लेते हैं तो उसकी बात भी आपको माननी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो IMF है, IMF से हम अपने मुल्की मामलात चलाने के लिए पैसे लेते हैं ना, तो IMF हमारे मुल्क को अपनी मर्जी से चलाता है, अपने इशारों पे नचाता है। लेकिन यहाँ पे भी अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वहाँ से हम पैसे ले लेते हैं और वहाँ से पैसे हम क्यों नहीं ले सकते। तो ये वजह है कि आप गैर मुल्की किसी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में कौन लेकर गया, कैसे लेके गया? अकबर एस बाबर साहब, आपने अक्सर टेलीविजन चैनल पर उनको देखा भी होगा, उनको सुना भी होगा। ये पीटीआई के बानी रुकन हैं। उन्होंने 2014 में इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दायर की कि जो पीटीआई है ये मुख्तलिफ तरीकों से ममनुआ फंडिंग के जरिए इनके अपने मामलात चला रहे हैं, फंडिंग हो रही है, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब तहरीक इंसाफ को पता चला उन्होंने भरपूर इसकी मुखालिफत की, यहाँ तक कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया, उनकी जो बुनियादी रुकनियत थी उसको भी ख़त्म कर दिया। इवन कि अकबर एस बाबर साहब, उनको अक्सर बार मैंने प्रोग्राम्स में लिया, वो हमेशा ये बात कहते थे कि उन्हें धमकियां भी मौसूल होती रही हैं इस हवाले से कि वो इस केस को जो है वो वापस ले ले, लेकिन उन्होंने डट कर इसका मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ मुखालफत करती रही लेकिन अकबर एस बाबर इस मामले को आगे लेकर चलते रहे।
اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دی کہ یہ جو درخواست ہے سماعت ہے اس کو آپ مسترد کریں, درخواست کو نہ سنا جائے, لیکن الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کیا اور پھر اسٹیٹ بینک کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے. اب میدان میں آتا ہے اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک پھر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مختلف کمرشل بینکوں میں موجود کل 26 اکاؤنٹس میں سے صرف پی ٹی آئی نے 8 کو ظاہر کیا اور باقی 18 کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن میں باہر سے فنڈنگ تو آتی رہی لیکن یہ خرچ کہاں سے ہوئے اس بارے میں انہوں نے کوئی ڈیٹیل پی ٹی آئی نے نہیں دی. پھر یہاں سے سارا معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے اب انہی بے نامی اکاؤنٹس کو لے کر انہوں نے اس معاملے کو اٹھانا شروع کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں. اب تحریک انصاف کا معاملہ, میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا معاملہ اگر اتنا سیدھا ہوتا تو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو یہ چیلنج نہ کرتی, تحریک انصاف بار بار اپنے وکیل تبدیل نہ کرتی, تحریک انصاف معاملہ رکوانے کے لیے 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ نہ کرتی. الیکشن کمیشن نے تحقیقات کے لیے 9 وکیل بھی تبدیل کیے. بائی دا وے تحریک انصاف نے اس سارے معاملے میں اپنے 9 وکیلوں کو بھی بدلا. پھر اس سارے پروسیس کے بعد الیکشن کمیشن نے مزید تحقیقات کے لیے 2018 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جس پر تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کے اختیارات پر بھی جو ہے دائرہ اختیار پر اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے. اس کمیٹی نے بڑی سست رفتاری سے کام کیا کیونکہ تحریک انصاف اس کمیٹی کے بقول معلومات نہیں دے رہی تھی, اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دے رہی تھی. پھر بالآخر کمیٹی نے حتمی رپورٹ 4 سال کے بعد 2022 میں جمع کروائی. پھر اس رپورٹ میں کیا کہا گیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں پارٹی کی طرف سے 53 بینک اکاؤنٹس چھپانے کا انکشاف ہوا. جب یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اسکروٹنی کمیٹی کی جس پر پی ٹی آئی نے بڑے سوالات اٹھائے اس کے دائرہ اختیار پر, جب اس کی یہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو پی ٹی آئی ایک پھر سے عدالت چلی گئی اور انہوں نے یہ موقف اپنا لیا کہ جب تک پاکستان پیپلز, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہنے کے لیے, لیکن انہوں نے پھر یہ موقف اپنایا کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ نہیں آتی اس کو خفیہ رکھا جائے. اس رپورٹ میں اب کیا آتا ہے؟ اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے 2008 سے 2009 کے دوران 65 میں سے 12 اکاؤنٹس ظاہر کیے. 5 سالوں میں مبینہ طور پر 32 کروڑ روپے کی رقم کو چھپایا گیا. تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کو کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے بینک اکاؤنٹس تک, جو بات میں پہلے کر چکی ہوں, انہوں نے رسائی نہیں دی. لیکن جو تحریک انصاف جو چیز اٹھانا چاہ رہی ہے, جو معاملہ اٹھانا چاہ رہی ہے اپنا معاملہ دبانے کے لیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پر بھی ہیں, نون لیگ پر بھی ہیں, آپ ان کے معاملے میں جو ہے وہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کے بھی سامنے لایا جائے کہ الزامات کیا ہیں. آج میں نے اپنے پروگرام میں لطیف کھوسہ صاحب کو لیا تھا اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں پر بھی الزامات ہیں تو تحریک انصاف کا یہ جو مطالبہ ہے یہ ناجائز تو نہیں ہے, کیا آپ لوگوں کو بھی ساتھ انویسٹیگیٹ کر کے فیصلہ آپ اکٹھا سنائیں یا کچھ اگر ٹائم لینا ہے لیکن سامنے ضرور ان چیزوں کو لے کر آئیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں پر بھی الزام ہے کہ امریکی شہری مارک سیگل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لابنگ بھی کرتے ہیں نا, ان کے ذریعے ممنوعہ طریقے جو ہے نا فنڈنگ آتی ہے, تو انہوں نے صاف اس چیز کو جو ہے نا وہ انکار کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اس پر الیکشن کمیشن کو آپ سیٹسفائی کر پائیں, تو انہوں نے کہا بالکل, ہم نے مارک سیگل کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان الیکشن کمیشن کو دلوا دیا ہے, انہوں نے ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو سیٹسفائیڈ کر دیا ہے. پھر جو کنور دلشاد صاحب ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا, ان کو بھی میں نے پھر فون بھی کیا. میں نے کہا کنور دلشاد صاحب آپ جو بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتے تھے, لیکن چیف الیکشن کمیشن نے ان سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی تھی. اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بات کی کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس, یہ بات انہوں نے مجھے بھی کی کہ بڑی آڈیوز موجود ہیں جب یہ ملنا چاہتے تھے یا جو بات کرتے تھے کہ ان سے کیا وہ اس رپورٹ کے حوالے سے یا فیصلے کے حوالے سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں یہ جو ہے کروانا چاہتے تھے, تو چیف الیکشن کمیشن نے ان سے بالکل معذرت کر دی کہ اکیلے میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید مشکوک ہو گیا. تو میں نے پھر کنور صاحب سے پوچھا کہ ویسے کیوں ملنا چاہتے تھے عمران خان صاحب, تو کہتے ہیں ظاہر ہے آپ جو ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہے
وہ ہو چکا ہے اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، جس کی وجہ سے وہ ہے نا وہ ہاتھ پاؤں مارے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات بن جائے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ فیصلہ جب ہو گیا ہے تو پھر کیوں نہیں الیکشن کمیشن سامنے لے کے آ رہا؟ تو کنور صاحب نے کہا کہ اگلے ہفتے فیصلہ آ جائے گا. تو پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ فیصلہ خلاف آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ صورتحال تو یہی بتا رہی ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو فکر لگی ہے یا پریشان پی ٹی آئی پھر رہی ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ آنے والا ہے اس حوالے سے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے الیکشن کمیشن ایک جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گا حکومت کو اور حکومت اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی. تو شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت جو حکمران اتحاد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے یہ فیصلہ آئے، وہ لوگ حکومت میں ہیں، الیکشن کمیشن ان کو ریفرنس بنا کر دیا اور اس پر وہ کارروائی کریں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیلے کیوں کریں؟ تو کیا کسی کا دباؤ ہے؟ ایک طرف جو ہے تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، دوسرا جو ہے وہ جو حکمران اتحاد پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا ہے تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ کب آتا ہے اور اس کے کیا اثرات تحریک انصاف کی سیاست پر پڑتے ہیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.